سارے ہمت کرو تو میں تھوڑی جی کوشش کروں جی. یہ مطلب ہے کہ ماہ محرم کیڑا واقعہ ہوا ہے. یقین جانو اگر بندہ قریب ہو کے سوچے تو ماہ محرم جڑا بندہ نماز ادا کر رہا ہے, روزہ ادا کر رہا ہے, حج ادا کر رہا ہے, ماں پیو دا احترام کر رہا ہے, گویا اسلام دے جس پہلو تے غور کر رہا ہے, اگر اج قرآن دا احترام ہے, ملائکہ دی شان ہے, اللہ دے بریجے فرشتہ دا احترام ہے, اگر وحی دا وجود ہے, تو اس محرم جڑا واقعہ ہویا پھر مننا پیدا وہ 6 گھنٹے پاک پیمبر دے پاک بچڑے محنت اتنے کیتی گئے جس محنت دے صدقے کی نماز بھی قبول ہو جائے دی اور انسان دا رکھیا روزہ بھی قبول ہو جائے دی. لہذا ہر انسان دا حق بندا ہے اس ماہ سیام. پھر گزارش انجے محرم تو 1-2 دن پہلے کچھ مجالس ہویاں جس دا موضوع ٹائٹل آئی استقبال محرم. 1-2 بندے میرے نہ گل کیتی جی استقبال تے خوشی تے ہوندا ہے, مہمان ہوں تے استقبال ہوندا ہے. میں کہ تسی استقبال دا معنی نہیں سمجھے تو اسے توجہ میرے پاس کرو. استقبال دا تسی معنی نہیں سمجھے. استقبال دا معنی ہے توجہ, استقبال دا معنی ہے رجوع کرنا. یعنی مقصد مہمانہ دا بھی استقبال ہے تو بندے دا رخ مہمانہ لے پاسے ہو جاندہ ہے بھئی جنہ دا انتظار ہی آ گئے انہوں دا استقبال ہو رہے ہیں. بہت اچھا کسی لفظ استعمال کیتا ہے استقبال محرم. یعنی تسی محرم والے پاس رخ کرنا ہے کہ یہ محرم کی پیغام لے کے آیا ہے. اگر محرم دا پیغام انسان دے ذہن وچ ہے تو پھر انسان دا حق بنتا ہے کہ یہ تو کچھ فیوز, کچھ برکات, کچھ ایسے لمحات حاصل کرے تاکہ اس ماہ محرم وچ ایک مکمل انسان بننے دی کوشش کرے. رہی بات داد چوکھی ہوئے, مجمع تحت نگاہ ہوئے, یہ کنسپٹ نہیں کرتا. میں ایسے مجمع ویکھے نے مجمع 10-10 ہزار ہے مگر خطیب دے خطاب وچ میسج ہی کوئی نہیں. اگر ایک جملہ بھی پیغام نوجوان نسل لے کے چلی جائے تو میرا خیال انجے بھی ایسا تیور بدل جاندے نے انسان دے. دیکھو سرکار امام حسین بادشاہ دا مدینہ ٹرنا مسلط تو خالی نہیں بھائی, کسی راز تو خالی بھائی جان نہیں, کسی مسلط تو خالی. اتنا بڑا قیام, اتنا بڑا قدم سرکار امام حسین بادشاہ دا عصمت و طہارت دیاں پاک کلیاں نال لے کے, پھر چھوٹے بچے نال لے کے, پھر جوان بچے نال لے کے, ایک قافلہ جڑا ایک بے مثل قافلہ امام حسین علیہ السلام لے کے ٹرے نے اور مدینیوں ٹرے نے. در اصل میرے ویروں چلو ماحول جیسا ہے, اج میسج ہے پہلی محرم انشاءاللہ, کل تو مزید بہتری ہو جائے دی. سرکار امام حسین بادشاہ مدینیوں چلے مکے پہنچے اور میں پوری ذمہ داری نہ گل کر رہا ہوں, براستہ موٹر وے نہیں گئے, ہر آبادی وچوں امام قافلہ لے کے گزرے نے اور جس آبادی چ گزرے اتھے کھلو کے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا پہچانو میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں اور میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح واسطے جا رہا ہوں. یہ دا مطلب بھی پھر مدینہ ٹرے نے خطبات دی لہجہ انداز وطن چھوڑنا لے تو جدو مکے دے قریب پہنچے تو پھر اس مکی والی منزل. یہ دا مطلب بھی کہ سرکار امام حسین بادشاہ جان دے آن جنگ تے ہونی ہونی ہے. اگر میں مدینے رہ جاؤں جنگ تے چھڑ جائے دی, مدینے دا امن بحال نہیں رہے دا, مدینے دا عمل تباہ ہو جائے دا. میں جلدی جلدی تے جملہ کھاں جی آج بندے کعبے دے سامنے کھلو کے مدینے دی گڑیاں دی قسم کھاندے نے کہ ساڈا دل قربان ہو جائے, جان قربان ہو جائے مدینے تیریاں گڑیاں تو. یہ مدینے دیاں گڑیاں دی عظمت بہار رکھنا ہے. موسم دا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے. آباد و شاد رہو, بہت شکریہ. چونکہ مقدمہ ہے, ہر چیز دا ایک مقدمہ ہوندہ ہے. مقدمے تو مراد ہے مثال طور تے تسا کر نماز پڑھنی, نماز پڑھن دا مقدمہ ہے وضو کرنا. میں کچھ آخر ہیں جی بھئی نماز پڑھن دا مقدمہ ہے. مقدمہ ویسے وہ کلا بیٹھے نے, مقدمہ میم کاف دال میم ہے مقدمہ. مقدمہ دا تعلق عدالت نال بھی ہے.
مگر جیسے سیاق و سباق سامنے آندا ہے مفہوم دی بنیاد تے آ کے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جدو وضو دا مقدمہ خودے نماز دا مقدمہ او وضو ہے، اچھا جدو وضو تسی کرنا ہے تو پھر نماز تو ٹھیک ہے، مگر جیسے وضو کرنا ہے اس اے بھی تسی غور کرنا ہے کہ جس پانی نال وضو کر رہے ہیں وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ تے آکھو نا جی، یہ دا مطلب جس پانی نہ وضو کرنا ہے وہ پانی غصبی نہیں ہونا چاہیے، وہ پانی پاک ہونا چاہیے، یعنی چوری دا پانی نہیں ہونا چاہیے، وہ پاک ہونا چاہیے۔ اچھا پھر یہ مقدمہ ہے وضو، یہ دا مطلب کچھ واجبات وضو ہوندے ہیں، کچھ موجبات وضو ہوندے ہیں۔ میں تواڈے تے کوئی نہیں، تسی بہت کمال لوگ ہو، مگر جڑے ممبر تے آندے میں اعلان کر رہے ہیں جڑا 4 لاکھ گھنٹے دا لیندا ہے، میں ایتھے سامنے کھلو کے دسے واجبات وضو اور موجبات وضو وچ فرق کیا ہے۔ یہ دا مطلب بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر بعض واجبات وضو اور موجبات وضو فرق پتہ نہیں تو پھر کم از کم حق بنتا ہے اتھے جڑا آوے اس ذمہ داری، اگر پیسے انسان لے رہے ہیں تو کم از کم قدر تے کرے۔ فروٹ ریڑی تو لیندی ہو اگر اچھا ہے وہ دا ریٹ آؤ رہے، بھیڑ ہے وہ دا ریٹ آؤ رہے، اتنے کھلو کے ذکر تو بے مثل ہستیاں دا سنا رہے، آباد و شاد رہو جی، مگر تین پتہ ہی کوئی نہ لگے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اعلیٰ کون ہے ادنا کون ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اگر ساری پہچان ہے تو پھر میسج پہنچا تاکہ پتہ چل جائے۔ یہ دھرتی کربلا ایک میسج ایسا لے کے آئے، امام حسین بادشاہ نے 6 گھنٹے دی محنت دی بعد قرآن دی قسمیں توحید بھی بچا لئی، 1.25 لاکھ انبیاء دی محنت بھی بچا لئی، جے سارے بولو تے انسان دی انسانیت بھی بچا لئی۔ اگر گھر جانا ہے تے 4 محترم رشتے دی پہچان ہو جائے، اے میری بیٹی ہے، اے میری ماں ہے، اے میری بہن ہے، اے میری دھی ہے، ایک محترم رشتے دی پہچان کران والی ہستی دا نام حسین ابن علی علیہ السلام۔ بلہ ہوئے جی، آباد و شاد رہو جی۔ میں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ رفتہ رفتہ اپنی بساط و توفیق دے صلوات سارے بلند آواز نال اونج مجمع کافی ہے جو صلوات سارے پڑھ دیتے نظام ٹھیک ہو جانا۔ بھائی آجی جی میرا دل سی بھئی اتنا کہ ٹائم ہی آگے بتیری جگہ ہے تے صلوات سارے بلند آواز نال جی۔ اچھا سرکار امام حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑ کے مدینہ دا عمل بہار رکھیا۔ بھائی شباز مدینہ دی حرمت و بہار رکھنا ری ہستی دا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ پھر سرکار امام حسین بادشاہ مکے بھائی تشریف لے آئے۔ اچھا مکے ہون امام حسین بادشاہ حج کر رہے ہیں، سارے بولو خواہ حج واجب ہے نا، امام واجب ادا کر رہے ہیں۔ سارا زمانہ پڑھ دے مولا امام حسین بادشاہ نے حج نو عمرے میں تبدیل کیتا۔ عمرہ واجب نہیں، حج واجب ہے۔ حج جڑا واجب ہے، امام نے جڑا حج واجب چھوڑیا ہے، خدا را اپنے ذہن جگہ دینی ہے۔ امام حسین بادشاہ بھائی غلام رضا جی مالک پترانہ زندگی ہوئے تے آباد رہو، سارے سفر کرو ختمہ جملہ دیما۔ جس امام نے بد ارام تروڑے نہیں، اچھا تروڑن دا مقصد کی بھائی ارام تروڑ چھوڑے کہ مقصد تروڑی دی بچیاں دے ذہن چاہتا بھی آن شاید تروڑی دی ہے۔ امام نے ارام کی میں تروڑے، ارام بن کے جدو طواف شروع کری دا ہے پھر قدم پیچھے نہیں لے ہونا، قدم اگے ہی جانا ہے۔ تو جدو چلدا چلدا قدم ایک قدم پیچھے ہٹاؤ احرام ترٹ گئے۔ آباد و شاد رہو جی۔ یہ دا مطلب ہے سرکار امام حسین بادشاہ نے ایک قدم پیچھے ہٹا کے بد احرام تروڑ کے حج نو عمرے میں تبدیل کر کے اس مکے دی اور کعبے دی حرمت بچائیے۔ ہم سارے بولو تے میرے چٹھا جملہ دے وے، یہ گھر جا کے سوچی جیڑا امام ایک قدم پیچھے ہٹاوے تو کعبے اور مکے دی حرمت بچاندا ہے، جے اگے ودھان تے امام دی شان کتنی ہوئے دی۔ اللہ ہوئے آباد و شاد رہو جی، بہت مہربان یا علی علیہ السلام۔ یہ مطلب سرکار امام حسین بادشاہ نے واجب حج چھوڑیا، جیڑا آئی دے اس بیان وچ میسج واجب حج چھوڑیا۔
واجب حج چھوڑ کے کربلا والے پاس رخ کیتا، دھرتی والے پاس رخ کیتا، صحرا والے پاس رخ کیتا، آبادی چھوڑ کے تے ایک جنگل والے پاس رخ کیتا، چونکہ امام جانتے تھے یہاں بھی جنگ ہوگی۔ سرکار امام حسین بادشاہ نے آکھیا اتھے جنگ ہوئے تے کعبے دی حرمت بحال نہ راسی، مکے دا امن بحال نہ راسی، مدینہ چھوڑیا تاکہ مدینہ دا امن بحال رہے، صدقہ حسین ابن علی دے۔ مکے احرام تروڑ کے ہن آپ سوچو یار اس بات نو غور کرنا ہے، خدا را آس پاس دی توجہ نہیں، اس بات نو غور کرنا ہے جیڑے بھائی جان مولا امام حسین بادشاہ واجب حج چھوڑ کے جیڑے کربلا لے پاسے جا رہے ہیں، کوئی تو شے ہے جو حج سے بھی بلند ہے۔ آباد و شاد رہا جی، اینا ہتھن مولا سلامت رکھے، زندگی دراز، کوئی تو شے ہے جو حج سے بھی بلند ہے۔ ایتھے اگر تُسے محبت فرمائیے اور تھوڑی جی محبت فرماؤ تو میں نہج البلاغہ مولا امیر کائنات خطبہ جملہ ایک ارشاد کرنا۔ مولا امیر کائنات فرمایا دو بندوں نے میری کمر توڑ دی۔ مولا امیر کائنات فرما رہے ہیں دو بندوں نے میری کمر توڑ دی۔ ایک وہ بندہ جس کو پتہ نہیں عبادت بڑی کرتا ہے، کوئی نہیں سمجھے میں کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کس کا سجدہ کر رہا ہوں، عبادت بڑی کرتا ہے۔ ایک وہ جو جانتا بھی ہے کہ خدا کیا ہے، جاننے کے باوجود سجدہ نہ کرے۔ ان دو بندوں نے میری کمر توڑ دی۔ ہن پتہ لگا امام حسین بادشاہ نے واجب حج چھوڑ کے کربلا والے پاسے جا کے فقط خدا نو خدا من لینا کمال نہیں، معرفت خدا ہونی چاہیے۔ میں سب باتیں آکھ رہا ہوں، فقط توحید کو ماننا کمال نہیں، معرفت توحید ہونی چاہیے۔ اللہ کو اللہ ایک ماننا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ دی آکے لاکے اللہ دا کام کرنے، اس کو معرفت توحید کہتے ہیں۔ بلہ ہوئے جی، آباد و شادرہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ دا مطلب ہے سارا زمانہ جان دے اللہ ایک کے، جان دے وہ جان دے نہیں اللہ ایک کے۔ چلو تھوڑی جمت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اہل سنت پڑھ دیں، علی ولی اللہ، اگو شیعہ پڑھ دیں، ایتھے رکو خاج لا الہ الا اللہ، یہ دا معنی کی آج ایتھے بات ہوئے دی۔ لا الہ الا اللہ اس دا معنی لا نہیں، الہ معبود، کوئی معبود نہیں، الا اللہ ہاں مگر اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جی میں سونی داد پہ دیں دے ہو اللہ ایک بار جلدی جلدی صلوات پڑھ لے گے مجھے، اللہم صلی علی محمد مال۔ لو جی توجہ میرے پاس ہے نا جی، ماشاءاللہ رونق ٹھیک ہو گئی ہے، میں نے شاہ کہ میں سے ٹھیک پہنچ رہے ہیں جی، ادھے بولے ہو میں گل ٹھیک کر رہے ہیں نا جی یار، مقصد ہے کہ ہمیں ٹائم پاس نہیں کرنا، کوئی پلے پہ رہے ہیں نا جی۔ میرے دل نوجوان نسل تک کو میسج پہنچے، پیارا جب پیغام پہنچے، لا الہ الا اللہ، لا نہیں، الہ معبود، کوئی معبود نہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ، الا اللہ ہاں سوائے اللہ کے مگر اللہ ہے۔ میں ایتو قرآن لے آؤ، میں مغربین پڑھ کے کھلوتا ہوں، اج بھی باوضو کھلوتا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نیا دینا، یہ فقط لا الہ الا اللہ پڑھنا کمال نہیں، اس بندے کے لیے کمال ہوگا جو اپنے دل سے بتوں کو ختم کرے گا۔ آباد و شاد رہا جی، اینا ہتھن مولا سلامت رکھے، بہت مہربانی جی، میں ایک نمی جی فکر دے رہا ہوں، یہ دا مطلب اپنے بندے دے دل لے چاہ بھائی جان بت نے زبان تو لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، جھوٹے عملی نہیں۔ اگر تیرا یقین ہے جملے پہ تو اذان دی آواز سن کے کاروبار کیوں کریں، رحمان دا سجدہ کیوں نہیں؟ آباد رہو جی، یہ دا مطلب ہے اذان دی آواز سن کے تو بہانے کرے نہیں، پہلوا کر لا، پہلوا کر لا، پہلوا کر لا، وہ جڑا دا پہلیا وہ اللہ تیرے دل چ نہیں، وہ کام تیرے دل چ، یہ دا مطلب جو تیرے دل میں اور بھی بگھوڑے ہیں، تمہیں کیا پتا اللہ کیا ہے اور معرفت خدا کیا ہے؟
مہربانی بہت شکریہ جی یہ مطلب اپنے دل نو صاف کر دل نو صاف بزرگ آدھی ہوندے ہیں خدا دلیں چراندا ہے یہ مطلب ہے خدا ہر دل چ نہیں رہندا اس دل چ رہندا ہے جو دل بگوڑے بت دنیا داری جھوٹ دھوکے جب دل کو پاک کرو گے نا پھر وہاں اللہ رہے گا آباد و شاد رہو جی میں کچھ آخر ہیں جی یہ مطلب ہے دل پاک صاف ہوئے تو پھر اتھے اللہ رہندا ہے تو جتھے اللہ رہے وہ دل ایسا کمال ہے خدا دی قسم پھر الرحمن میں گزارش کردہ بندے توحید تے بات کر دیں توحید اور موضوع ہے معرفت توحید اور موضوع ہے یکم محرم میں ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں ماشاءاللہ میں کوشش کردہ بھئی ایمیں سارے کوشش کرو 8:30 بے ٹھیک 8:30 میں اگے 2 جگہ تے پہنچنا ہے بھائی جان دے سلام مشورے نال تے میں 8:30 تو 9:15 ہی میرا ٹائم ہے تے تسی ٹائم ہی ضائع نہ ہوئے تے میں جلدی آ جاؤ ایک توحید ہے ایک معرفت توحید ہے ایک نبوت ہے ایک معرفت نبوت ہے ایک امام ہے ایک معرفت امام ہے یہ پاک پیغمبر دا فرمان ہے یہ نہیں ہے کہ جو امام کی محبت کے بغیر مر گیا وہ جہنمی ہے نہ جو معرفت امام کے بغیر مر گیا آباد و شاد رہو جی نے ہتھن مولا سلامت رکھے کیونکہ جو معرفت امام کے بغیر یہ مطلب امام کو امام مان لینا یہ کمال نہیں معرفت امام ہونا چاہیے نبی کو نبی مان لینا یہ کمال نہیں معرفت نبوت ہونی چاہیے خدا کو خدا ماننا یہ کمال نہیں معرفت خدا ہونا چاہیے آؤ ایک جملے ڈیرے چکے دسے معرفت توحید کیا ہے معرفت نبوت کیا ہے معرفت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ہے بھائی معرفت توحید یہ ہے جو خدا کہے وہ مانو اے صدقے جو خدا کہے وہ مانو یہ معرفت توحید ہے پیغمبر نبوت جو معرفت نبوت ہے جو نبی کہے وہ نبی دی آنکھیں لگنا یہ معرفت نبوت ہے اور پتہ لگے سن شیعان حیدر کرانو فقط اللہ اور نبوت دی فقط اجازت نہیں ہم معرفت توحید بھی رکھتے ہیں ہم معرفت نبوت بھی رکھتے ہیں اللہ اور رسول نے مل کے جو ہاتھ بلند کیا ہم اس کو مان کے کہتے ہیں ہم نے من کن تو مانا ہے خدا کو بھی مانا ہے مصطفیٰ کو بھی مانا ہے آباد و شاد رہو اپیل یا علی علیہ السلام اپیل ہے گزارش ہے فقط توحید نہیں معرفت توحید چلو میں ایک جلدی گل کرنا جی ناراض نہیں بیٹھے اتھے میں نے ایک بندے آکھیا اے کنگ روڈ چوک جڑا ہے نا تو ڈیرے چٹھے میں آکھا جی میں ڈیرے چٹھے ہو سکے کنگ روڈ چوک اچنا سرگی 3 بجے 10 لاکھ روپیہ بندہ لے کے آوے دا اوتھے 3 بجے اپڑ گئے ہیں تو لے لیں میں اس تو سادہ تے ہو ہی نہیں سکتی میں نے شاہ کہیں میں راتی سونا ہی کوئی نہیں سونا کیوں نہیں سونا اس واسطے نہیں کہ جب 3 بجے نہ پہنچیا تو میرا نقصان ہے وہ 10 لاکھ یہ مطلب ہے میرا نقصان ہے نا میں نے شاہ کہ بھائی غلام مرزا جی اس تو تبلیغ شاید میری خطابت نہ ہوئے میں ڈر رہے نا میرا نقصان ہو جانا ہے وہ نقصان جڑا میرے ذہن ہے بھائی وقار وہ میں ساؤن نہیں دیندہ میں نے آرام نہیں کرن پہ دیندہ میں راتی جاگنا ہے جے ساؤن دی تیاری کرا تو میں کم از کم جیاں نہ آگنا ہے میں 2 بجے جگہ چھڑیا جائے 2 بجے میں کوشش کروں گا 2:30 بجے پہنچا
2:30 پہنچا، کیوں؟ میرے ذہن چ نقصان ہے، خدا دی قسم میری بات پلے بننی، یہ 10 لاکھ دا نقصان دا ڈر ہے نا تو میں راتی نیندر ہی نہیں ہونی۔ میں 30 سپارے قرآن تے ہاتھ رکھ کے نیا دین واسطے تیار ہاں۔ اگر تین یہ پتہ لگے نا فجر دی نماز قضا ہو جائے، تیرا نقصان کتنا ہے؟ کوئی نہیں سمجھے میں کیا بات و شاد رہو، نماز فجر تیری قضا ہو جائے، تیرا نقصان لکھا کروڑا اربہ نہیں، وہ نقصان کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر تین پتہ، تین یقین ہی نہیں، لاکھ روپے تے یقین ہے، 10 لاکھ تے یقین ہے، معرفت توحید ہی نہیں ہے۔ قرآن دی قسم اگر معرفت توحید ہو تو پھر بندہ جویں 10 لاکھ دا انتظار کر دے، وقت اذان دا بھی انتظار کرے، جب اللہ کی طرف سے حکم مل جائے آرام دا بستر چھوڑ کے سجدہ کر کے آکھے اللہ تجھے بھی مانتے ہیں، تیری معرفت بھی رکھتے ہیں۔ بھلا ہوئے جی، آباد و شاد رہو، اللہ تجھے بسم اللہ بسم اللہ، مالک سلامت رکھیں گے، بہت ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلوات بلند آواز نال۔ تو گویا جس خدا نے کائنات نو پیدا کیتا، اس خدا دی معرفت، اس توحید دی معرفت، کیونکہ دین اسلام دی بنیادی معرفت توحید ہے، اور نہج البلاغہ دا پہلا خطبہ دین اسلام کی بنیاد معرفت توحید ہے، اور مولا میرے قناعت فرما اس کی معرفت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے ہونے کا یقین ہو جائے کہ وہ ہے۔ میں آج یہی پیش کرنا، اس کے ہونے کا یقین ہو جائے
کہ وہ ہے قبلہ مولانا صابر حسین نقوی اس جملے دا سوا مولوی صاحب دی روح نو اصال ہوئے وہ فرماندے ہوندے ہیں جتھے یقین ہوئے نا خدا ہے جتھے یقین ہے اتھے گناہ نہیں جتھے گناہ ہے اتھے یقین نہیں رات دے ہندھارے چ بندہ شاید مالک تو ڈردا ہے چوری کرتا ہے اے ویکھے نہیں مگر اے نہیں ویدا جو مالک دا مالک بھی ویکھ رہا ہے یہ دا مطلب ہے بندے اللہ 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 دے روڑے ہیں مگر معرفت توحید نہیں ہے اگر معرفت توحید ہوئے اذان دا ٹائم ہوئے بندے ساریاں ذمہ داریاں چھوڑ کے رحمان نو سجدہ کرو تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے شہنشاہ معظم سب نو عمل خیر دی توفیق عطا فرما کل انشاءاللہ بات اتھو اگے لے کے ٹورن دے میں ٹھیک بسم اللہ جی مالک سادات دی زندگی ہوئے انشاءاللہ میں 8:30 بجے بلکہ 8:15 پہنچ جانا تے جلدی تشریف لیا سو تو میں خود مطمئن تا ہونا جب میسج کم از کم پہنچے جی تے بس یہی اس ماہ محرم میں اعلان کر رہا ہوں کوشش کرو اہل سنت لوگاں نال لے کے انہوں نے آکھو آؤ مجلس پاک چ بیٹھو کیونکہ ساڑھے دروازے کے تلاشی لینے والے کھلوتے ہوندے ہیں مگر میں پوری دنیا تے چیلنج کردا ہوں ساڑھے کسے مجلس دے باہر گیٹ تے ساڑھے نوجوان جڑے کھلوندے ہیں وہ تلاشی بھی صرف اس واسطے لیندے ہیں تواڈیاں جاناں محفوظ رہن حفاظت دی بنیاد تے مگر بھائی ظفر جی میں اعلان کردا ساڈا کوئی جوان تلاشی لین دے بعد یہ نہیں پوچھدا شیعہ دے اندر ٹر جا سنی دے نہ جا یہ دا مطلب ہے ساڈا نوجوان فرقہ نہیں پوچھدا آؤ اس واسطے کہ امام حسین بادشاہ فقط شیعہ دے امام نہیں ایک کائنات دے ہادی بن کے آئے ایک کائنات دے بادشاہ بن کے آئے اگر تو نماز پڑھی گئی تو حسین بادشاہ دا صدقہ ماں پیو دا احترام کر رہے ہیں تو مولا حسین بادشاہ دا صدقہ آج توحید دا اقرار و یقین ہے تو صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام دا حسین بادشاہ تے ایسی ایک مشترکہ شخصیت ہیں قسم قرآن دی کسی بزرگ کمال آکھیا شیعہ بنن واسطے علی ولی اللہ پڑھنا پوندا ہے مولا حسین نہ منن واسطے فقط غیرت مند ہونا چاہیدا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ اعلیٰ ہے یہ ادنی ہے یہ حق ہے اور باطل ہے ان چیزوں دی پہچان کران والی ہستی دا نام اس محسن کائنات دا نام حسین ابن علی علیہ السلام 28 رجب جڑے میرے بادشاہ میں اپنی زندگی نہ تن نال بائی تصور جان وعدہ کیتا جب تک زندگی ہے اس ویڑے دے جب تک ذکر کرے ساں اس خاندان دے نام میں بڑے ادب نال بڑے احترام نال کیوں اس واسطے کہ انہاں دا ہر اسم ہی اسم اعظم ہے تے اسم اعظم بڑے احترام نال بولنا پوندا ہے ساڑیاں زبانیں اس قابل نہیں ان ہستیاں مگر زبان نو پاک کو پاکیزہ کر کے ان ہستیاں تے جنہ تے اللہ درود پڑھے جنہ تے ملائکہ درود پڑھے میں ایک جملہ دیندہ پیاں سرکار امام حسین بادشاہ نے 28 رجب قافلہ مدینہ ٹور کے قیامت تک ہر سوال دا جواب لے کے ٹورے اثر لو تو بڑی بات ہے قیامت تک جڑا سوال ہونے سرکار امام حسین بادشاہ ہر سوال دا جواب لے کے ٹورے اور ایسا نال شریکت الحسین علیہ السلام بہنے جڑی آدھی بھائی والے اور سرکار امام حسین بادشاہ فرمایا عالیہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہوں جلدی جلدی نہ رلو میں ایک جملہ پڑھا جی میں مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہوں میرے چینل کا دن میرا ویر تو ست مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو کیا میں نال نہیں جامنا سرکار امام حسین بادشاہ فرمایا تیرے گئے بغیر میرا مقصد مکمل نہیں ہوگا تین لازمی نال جامنا ہے یقیناً جامنا ہے مگر میں ہے بانی شریعت دا پتر تو ہے بانی شریعت دی دھی تیرے سرتاج دا نام ہے سرکار عبداللہ علیہ السلام بن جعفر طیار علیہ السلام جب تک تو اپنے سرتاج تو اجازت نہ لویں اتنی دیر تک میں نال دیکھوں نا کیسی شریعت سمجھا رہے ہیں کائنات دے وارث جب تک اجازت نہ لویں اتنی دیر تک میں نال اتنا بڑا مارکا اتنا بڑا مقصد امام لے کے ٹر رہے ہیں تے پھر بھی آدھے تیرا شور اجازت دے وے تے تا نال جا سکتے ہیں حالانکہ سرکار عبداللہ تے بھی واجب ہے مولا حسین دی اطاعت میں
میں اس سے وضاحت والے پاس سے ٹور پنٹے ہیں کل انشاءاللہ بھی شرط زندگی سرکار امام حسین بادشاہ سردار فرمائے اپنے سرتاج تو اجازت لے اگے میں پردہ سے کلے گئے میں جب روایت پڑھی کلے نہیں گئے 17 بنو ہاشم نال گئے سرکار عبداللہ علیہ السلام دی حویلی 17 بنو ہاشم سرکار امام حسین بادشاہ نال سرکار مسلم نال سرکار محمد حنفیہ نال سرکار سید و ساجدین نال یہ 17 بنو ہاشم نال ہیں سرکار عبداللہ اٹھ کے استقبال کیتا اشارہ کر کے سارے سردار نوکر دے بوئے تھے ملا ہوئے سرکار امام حسین بادشاہ فرمایا چاچا جایا غرضہ لے ٹور کے آندے رہتے اچھا تساں عالیہ سین نو لین آئے ہو سرکار امام حسین بادشاہ تساں اجازت دے سو اے نال ویسن ساڈا مقصد بڑا لمبا ہے سرکار عبداللہ دے سو بسم اللہ کائنات دے امام ہو تھوڑی اطاعت میرے تو واجب ہے ایک سوال دا جواب دیو بس وہ سوال سنو وہی وینے ایک سوال دا جواب سرکار امام حسین بادشاہ فرمائے ہاں دسو کیڑا سوال کیڑا سوال کیڑا سوال سرکار عبداللہ دے نے ایک سوال دا جواب دیو جتنے اج لین آئے ہو سارے توجہ ہی نہیں کی تھی جتنے سردار آج عالیہ سین نو لین آئے ہو وعدہ کرو اتنے کل چھوڑن آسو صحابے علیہ جملہ آکھے جملہ سن کے سرکار امام حسین بادشاہ اٹھ گئے سرکار مسلم اٹھ گئے سرکار محمد حنفیہ اٹھ گئے قرآن جواب کلے جناب سید و ساجدین سردار رہ گئے انہاں قدمات ایک لوگ گئے چاچا ایک وعدہ تساں بھی کرو مال توڑے وین قبول کرے آخر جملہ پہ دینا ایک وعدہ تسا بھی کرو سرکار عبداللہ آدھر بیٹا کیڑا وعدہ حاجی جی اوکھا جملہ آدھر وعدہ اے کرو اور کوئی آوے نہ آوے میں ضرور آسان اتھے میرے نال وعدہ کرو جدو 1.5 سال بعد عالیہ نو لے آوا پہچان لے زو میں بسم اللہ کرا جوانی امانہ بھائی مالک ماتم قبول ہوئے عالیہ سین نو پہچان لے سو متا کو کونے انہ دی ماں کربلا گئی ہوئی ہے قرآن جواہد مک گئی ہے بیراوہ دے جرماٹے جو میری ذاکی دا بھائی وقار جان نوہ اشارہ ہے جناب زینب علیہ مدینہ بیراوہ دے جرماٹے انج چور دیان جی میں مبالے جناب زہرہ گئے آئے میں صدقے جاما جوانی امانو اور جناب حسین باچہ قافلہ تیار ہوئے جدہ قافلہ تیار ہوئے بھائی جان ہر بندہ بیکھے میرے پاس ہے تے جڑا ماتم عبادت سمیدہ سیر تے ہاتھ لیا ہو تے جملہ غربت اڑ دیا آج یکم محرم دن گزر گیا 2 دی رات ہاتھ مک گئی ہے غربت آل محمد دل آگئے سرکار امام حسین باچہ تشریف فرما اچانک کیا ڈٹھا ہے بیت زہرا سلام اللہ علیہ دا دروازہ کھلے ایک مستور سر تو پہنا تک چادر موجود ہے اس معظمہ دا قدم دروازے تو باہر آئے مگر دروازے تو بحران تو پہلے جناب عباس مدینہ دی گلیوں تے بھج بھج گیا دنے آل حجاب پردہ کرو اہل پردہ گھر تو باہر آ رہے جدہ جناب عالیہ نو آدھا ڈٹائی شبیر علیہ السلام تو کرسی چھوٹ گئی ہے شاعر قلم چاہ کے بند لکھے شاعر آدھا گین ٹیک حسین نہ کچاوے دیے ڈٹھا بین کو باؤ ہیر آنا مولا باچا پر میں گال قتل میں دے دے آیا موقوے دے تیرا قدم نہ باہر آنا اور عظمت والے لوگ بیٹھے شبیر علیہ السلام دا وین آیا رو کیا دے او تو عالیہ ہیں او شام ہے بھی یا درد جگر کا کھانا رو کیا دے کہ میں ٹر سے سوڑیاں اللہ لعنت اللہ شکر